بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، صاحب الشریعہ ہیں، اور قرآن مجید کے بعد افضل ترین کتاب تورات انہیں دی گئی تھی۔ ان کا واقعہ قرآن مجید میں تکرار سے بیان کیا گیا ہے، جس کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں، عبرتیں ہیں، ہر انسان کے لیے، ہر طبقے کے انسان کے لیے اس میں فوائد ہیں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہونے والا جو معاملات ہیں قرآن میں تکرار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور مختلف جوانب سے اسے واضح کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک عظیم واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا، جسے قرآن نے تکرار کے ساتھ ذکر کیا ہے، وہ سحرۃ فرعون کا واقعہ ہے۔ سحرۃ فرعون سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بہت زیادہ تھی، اور ہر نبی اور رسول کے دور میں کوئی نہ کوئی چیز ہے جو بہت زیادہ غالب ہوا کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں بھیجے جانے والے رسولوں کو وہ چیز دیتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رسول سچے اور برحق ہیں۔ رسول کو جہاں بھیجا گیا مکہ میں، عرب میں، وہاں عربی زبان کا بول بالا تھا، اور عربی پر انہیں بڑا فخر تھا، ناز تھا، فصاحت و بلاغت پہ بہت اتراتے تھے وہ، تو اللہ نے فصیح و بلیغ کلام ان کو دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دوائی اور علاج کا بول بالا تھا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہ معجزہ دیا کہ وہ مرے ہوئے انسان کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے کھڑے ہو جاؤ، تو جو مر چکا ہے وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا۔ اب اس سے بڑا علاج کیا ہے کہ جو مر چکا ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کی تائید کی ہے مختلف جوانب سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا بہت زیادہ بول بالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے، ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا، جس عصا کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے تکرار سے ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ان کی ملاقات ہوئی اور جو بات ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور موسیٰ کے درمیان، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طور پر انہیں بلایا، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہا اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عصائے، کہا یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور اسی عصا سے میں بکریوں کے لیے پتیاں جھڑاتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بہت سارے میرے دیگر کام بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا، اور ان کا معجزہ ایسا معجزہ ہے جو سحرۃ و فرعون کے واقعے میں پوری طرح وضاحت سے سامنے آتا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پہ یہ الزام لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزہ ہے وہ جادو ہے، اور اس نے اپنے وزیروں سے اور اپنے مقربین سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ان سب نے مشورہ دیا کہ سب سے بڑے بڑے جو جادوگر ہیں ان سب کو ایک خاص دن متعین کر کے بلایا جائے، اور مقابلہ ہو موسیٰ میں اور جادوگروں میں، اور فرعون نے اس بات کو مان لیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم حکیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کوئی نہیں جانتا ہے۔ بسا اوقات لگتا ہے کہ باطل جیت جائے گا، لیکن اسی جیتنے میں اللہ تعالیٰ حق کو غالب کر دیتا ہے۔ بسا اوقات ایسے دکھتا ہے کہ یہ باطل کی جیت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچانک پھر اس پر حق کو غالب کرتا ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا دیا کہ موسیٰ کو بھی لاؤ اور سارے جادوگروں کو لاؤ، ان دونوں میں مقابلہ ہو، دیکھتے ہیں کون بڑا جادوگر ہے اور کون غالب آتا ہے۔ چنانچہ فرعون کے حکم پر شہروں میں اعلان کیا گیا، اور بکل سحار علیم، اس دور کے سب سے بڑے جو جادوگر تھے ان جادوگروں کو ڈھونڈ کر کے نکالا گیا، اور ان سب کو بلایا گیا ایک خاص دن کو طے کر کے، جسے یوم الزینہ قرآن کہتا ہے، زینت کا دن۔ حتیٰ کہ لوگوں میں بھی اعلان کیا گیا کہ سارے کے سارے لوگ اپنی مصروفیتیں چھوڑ کر کے وہ دن حاضر ہوں۔ اب دیکھیے، بس ظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ فرعون اپنی رعایا کو اپنے قابو میں کر لے گا، اور وہ جادوگروں کی جادوگری دکھا کر انہیں مبہوت کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہے۔
چنانچہ ایک دن کو طے کیا گیا، اور طے کرنے کے بعد اس دن بڑے بڑے جادوگر جو اس زمانے میں تھے وہ سب کے سب وہاں پر آئے، اور انہوں نے آ کر کے کیا کہا فرعون سے، کہا فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آئے تو انہوں نے کہا قالوا لفرعون، فرعون سے انہوں نے کہا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہا اگر ہم جیت گئے تو ہمارے لیے کیا بدلہ ہوگا، کیا انعام ہوگا۔ چونکہ ساری رعایا کے سامنے یہ مقابلہ ہونا تھا، فرعون نے کہا قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہا صرف انعام نہیں ملے گا، جو جیت جائے گا اس میدان میں وہ صرف انعام کے قابل نہیں ہوگا بلکہ وہ میرا قریبی ہوگا۔ بادشاہ سے انعام لینا اور ہے، اور بادشاہ کے قریب بیٹھنا اور ہے، بادشاہ کے قریب ہونا اس سے بڑا انعام ہے۔ کہا کہ جو جیت جائے گا وہ میرا مقرب ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ بھی آ گئے علیہ السلام، اور جادوگروں سے انہوں نے کہا تم کرو جو جادو تم کرنا جانتے ہو، کرو جادو دکھاؤ۔ سب سے پہلے موسیٰ نے انہیں جادو کرنے کے لیے کہا۔ اسے اہل علم کہتے ہیں اگر کسی باطل کا رد کرنا ہے یا کسی سے گفتگو کرنی ہے، سامنے والا غلطی پر ہے، پہلے اسے موقع دیا جائے گفتگو کا، پوری بات آپ اس کی سنیں، پورے دلائل آپ اس کے پہلے سنیں، بعد میں ایک ایک کر کے اس کے دلائل کا آپ جواب دیں، اس کی غلط فہمی کو آپ دور کریں۔ اور یہ شبہات کے دور کرنے کا سب سے افضل طریقہ ہے، آپ پہلے کہہ دیں گے اور پھر اس میں دو چار غلطیاں پکڑ کے دوبارہ آپ کو پوچھے گا، اور مجلس لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ پہلے یا جو باطل پر ہے آپ اس سے کہیں تم جو بولنا چاہتے ہو بولو، اور پھر اس کے بعد آپ اس کا جواب دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جو جانتے ہو جادو تم کرو۔ قرآن مجید کہتا ہے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، اور انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس جو لکڑیاں تھیں، رسیاں تھیں، وہ سب انہوں نے رعایا کے سامنے کھلے میدان میں پھینکی، اور پھینکنے کے بعد کہا وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، اور کہا ہم فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہیں۔ یعنی بدترین مشرک تھے وہ لوگ، ایک تو جادوگری اور شعبدہ بازی بھی کرتے تھے، اور ان کا شرک ایسے تھا کہ وہ بادشاہ کی عزت کی قسم کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الغالبون، کہا ہم غالب ہو کر رہیں گے، ہم جیت کر کے رہیں گے۔ ایک تو انہیں بھرم بھی ہے جیتنے کا، اور کہتے ہیں فرعون کی عزت کی قسم فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں، اور قرآن کہتا ہے جو جادوگروں نے وہاں دکھائی تھی وہ معمولی جادو نہیں تھا، سحروا اعین الناس، جتنے لوگ مجموعے میں تھے ان سب کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا، اور لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ سانپ ہیں، اور وہ سانپ ہیں جو لکڑیاں اور رسیاں ہیں، سانپ ان کے آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ اور قرآن بھی کہتا ہے بسحر عظیم، بہت بڑا جادو کیا انہوں نے، قرآن اسے عظیم کہتا ہے، یہ صرف کوئی کھیل تماشا نہیں تھا، حقیقت میں انہوں نے ایسا جادو کیا جیسے قرآن کہتا ہے بسحر عظیم، بہت بڑا جادو کیا، جتنے لوگ تھے سب کے آنکھوں پہ جادو ہو گیا، اور ان کی رسیاں اور وہ سانپ بن کر کے دوڑنے لگیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا اے موسیٰ تم اپنے عصا کو ڈالو، فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو پھینکا اور پھر وہ سانپ کی شکل اختیار کرتا ہے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور وہ اپنی شکل کو بدل کر زندہ ہوتا ہے، اور جتنی رسیاں وہاں سانپ نظر آ رہی تھیں ایک ایک کر کے سب کو نگل جاتا ہے، سب کو نگل جاتا ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں موسیٰ کا جو معجزہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ جو مر چکا ہے اسے زندہ کیا جانا یقیناً بڑی بات ہے، لیکن وہ کبھی نہ کبھی تو زندہ ہی تھا، بعد میں مرا ہے، پہلے اس کے اندر زندگی تھی، زندگی گئی پھر دوبارہ سے اسے زندہ کیا گیا۔ لیکن جو موسیٰ کا معجزہ ہے کہ وہ جو بے جان لکڑی ہے اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے، اس میں کبھی زندگی نہیں تھی، اور جب انہوں نے زمین پر ڈالا وہ سانپ اور اژدہے کی شکل اختیار کر گیا اور اس میں زندگی آ گئی، اور زندگی بھی ایسی کہ وہ جتنی باقی رسیاں تھیں جو سانپ نظر آ رہی تھی لوگوں کو سب کو وہ نگل گیا۔ جب دیکھا جادوگروں نے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اس وقت کے سب سے بڑے بڑے جادوگر جو وہاں آئے تھے فرعون کے دربار میں، وہاں وہ دیکھ کر کے وہ بغیر اختیار کے سب سجدے میں گر گئے،
سب کے سب سجدے میں گر گئے. اور کیا کہا انہوں نے؟ کہ قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لاتے ہیں سارے جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اور کھلے طور پر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں. کون؟ جو جادوگر ہیں. لمحہ بھر پہلے ایسا تھا کہ وہ فرعون کی عزت کی قسم کھانے والے اور ایک نبی کے مقابلے میں آئے تھے، لیکن چونکہ وہ باطل کو جانتے تھے اور انہیں پورا علم ہے اس میدان کا، جب انہوں نے دیکھا کہ جو موسیٰ نے کیا وہ انسان کی طاقت سے باہر کی چیز ہے، انسان کی طاقت کے باہر کی چیز ہے، کہ کوئی آدمی بے جان چیز جس میں کبھی جان تھی ہی نہیں اسے زندہ کیا جائے اور ایسی زندگی اس کے اندر ہو کہ وہ دوسری چیزوں کو ختم کر رہا ہے. وہ جان گئے کہ یہ موسیٰ کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ جس کی طرف موسیٰ بلا رہا ہے علیہ السلام یہ وہ موسیٰ کے رب کی جانب سے ہے. اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. کون ہے رب العالمین؟ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جس نے انہیں یہ معجزہ دے کر بھیجا ہے. وہ پہچان گئے اس کو اور کھلے طور پر ایمان لاتے ہیں. فرعون کیا کہتا ہے؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان کو قبول کر لیا اور غضبناک ہو گیا. اور فرعون اس کی جو گفتگو ہے، اس کا جو انداز ہے، وہ صرف ظالم ہی نہیں بہت مکار قسم کا شخص تھا وہ، اور اس کی مکاری اس کی گفتگو سے ظاہر ہوتی ہے. اسی سورۃ الشعراء کی ابتدا میں آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سفید ہاتھ دکھایا اور اپنا عصا دکھایا، اس وقت اس نے جادوگروں سے کہا، اس وقت اپنے جو ساتھ بیٹھنے والے وزیر ہیں ان سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ موسیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری بستی سے نکال دے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ وہ قبطیوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. اپنے وزیروں کو بھڑکاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ تمہیں یہاں سے اپنی بستی سے نکالنا چاہتا ہے. اور یہاں جب اس نے دیکھا کہ سارے جادوگر ایمان لے آتے ہیں اور سارے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، کہا انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، کہا کہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے، تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اچانک ان سارے جادوگروں کا استاد کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ کہتا ہے لوگوں کے سامنے کہ ان دونوں کے آپس میں پہلے ہی ملاقات ہو گئی ہے. یہ جادوگر اور موسیٰ پہلے مل کر انہوں نے یہ سازش کی ہے اور ہمارے سامنے سارا کچھ انہوں نے کیا ہے. فوراً اس نے، آپ سوچی کتنا بڑا مکار تھا، فوراً رعایا کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس نے کہا کہ موسیٰ، جبکہ اہل علم نے کہا جن جن جادوگروں کو لایا گیا تھا موسیٰ نے کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ الگ الگ شہروں سے انہیں ڈھونڈ کر کے لایا گیا تھا، کبھی ان کی ملاقات موسیٰ سے نہیں ہوئی. لیکن اس نے کہا کہ یہ ان کا بڑا ہے اور اسی نے ان کو جادو سکھایا ہے اور یہ مل کر کے یہ مکر کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے آگے، فرعون نے کہا فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، دھمکی دیتا ہے کہ میں ضرور ضرور تمہارے ہاتھوں کو پیروں کو کاٹ دوں گا، ایک پیر اور ایک ہاتھ کو کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو میں پھانسی چڑھا دوں گا. تو سارے کے سارے جادوگر کہتے ہیں قالوا لا ضیر ان الی ربنا منقلبون، کہتے ہیں ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، ہم تو اللہ کی طرف لوٹنے ہی والے ہیں، ہم اللہ کی طرف لوٹنے ہی والے ہیں. آپ دیکھیے کیسے بصیرت پر مشتمل یہ جملہ ہے. سحرۃ فرعون کا جو ایمان لے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم قتل کی دھمکی دے رہے ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کبھی نہ کبھی تو ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم ہمیں قتل بھی کر دو، اگر نہ بھی کرو، ایک نہ ایک دن تو کسی نہ کسی بہانے موت تو آئے گی اور ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہی ہے. اور اس سے اچھا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کے راستے میں انسان قربان ہو کر کے اللہ تک پہنچے. یہ سب سے اچھا راستہ ہے اللہ تک جانے کا. یہ جادوگروں جو ایمان لانے والوں کا جواب ہے. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا، کہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا. ان کنا اول المؤمنین، کہ ہم پہل ایمان لے آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگر اپنے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ امید کرتے ہیں جو کچھ ہم نے کفر کیا، جو کچھ ہم نے جادو کیا تھا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا. پھر ان جادوگروں کا کیا ہوا اس سلسلے میں قرآن خاموش ہے کہ ان کے ساتھ فرعون نے کیا کیا، لیکن سلف کے اقوال سے ظاہر ہوتا ہے، ابن کثیر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، سلف کے اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون نے ان سب کو قتل کروا دیا.
جتنے جادوگر تھے سب کو قتل کروا دیا اور ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان جادوگروں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے جو ایمان لائے، کہتے ہیں کانوا اول النہار سحرا وفی آخر النہار شہداء بررا، کہتے ہیں کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ دن جب طلوع ہوا تھا، صبح جب ہوئی تھی تو کافر اور جادوگر تھے، اور شام ہوتے ہوتے شہید بن گئے، شام ہوتے ہوتے شہداء میں شامل ہو گئے۔ یہ ایمان جو ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے انعام ہے۔ اور جو انہوں نے ہدایت کو قبول کیا، ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ انسان فوراً اسے قبول کرے، فوراً اسے قبول کرے۔ جو قبول کرتا ہے وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف صالحین غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی عجیب بات ہے کہ لمحہ بھر جب جادوگروں کو معلوم ہو گیا کہ رب العالمین کون ہے، ایسا مضبوط ایمان وہ لے آئے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ 60 سال تک قرآن کی صحبت ہمیں نصیب ہوتی ہے، لیکن ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی۔ 50 سال 60 سال قرآن ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن انہوں نے ایک نشانی دیکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح راسخ ہو گیا۔ موت کو انہوں نے قبول کیا، لیکن فرعون کے ڈر سے رتی برابر پیچھے نہیں ہٹے۔ جبکہ تھوڑی دیر پہلے وہ انعام چاہتے تھے، فرعون کے قریب جانا چاہتے تھے، لیکن جب ہدایت واضح ہو گئی، ایمان کی دولت ملی، تو پھر وہ دنیا بلکہ اپنی جان سے بھی بے پرواہ ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ مومن توحید پر آئے، ایمان پر آئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اور پھر کیا چاہیے اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ اور یہ دونوں چیزیں ان کے پاس تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔